بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کا عنوان نمبر 9 ہے عقیدے کے بغیر عمل کی حیثیت۔ تو ہمارے دین میں عقیدے کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عقیدے کے بغیر عمل کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہے، وہ جڑ ہے۔ جب بنیاد ختم ہو جائے تو چیز ختم ہو جاتی ہے۔ جب عقیدہ ختم ہو جائے تو عمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علماء نے مختلف مثالوں سے سمجھایا ہے۔ ایک مثال یہ دی ہے جیسے جسم کے اندر روح ہے، جسم کی حرکت، چلنا پھرنا، تر و تازگی، یہ سب روح کی وجہ سے ہے۔ روح نکال لو تو ابھی جسم گلنا چھڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح عمل سے عقیدہ نکال لو تو عمل بھی بیکار ہے۔ ایک مثال پہلے سبق میں گزر گئی ہے کہ عقیدے کی مثال اکائی کی ہے اور عمل کی مثال صفر ہے۔ تو صفر لگاتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک پیچھے اکائی نہیں ہے۔ تو عمل کرتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک پیچھے عقیدہ نہیں ہے صحیح۔ اسی طرح ایک مثال دی ہے جیسے درخت کا تنا اور اس کی شاخیں۔ تو عقیدے کی مثال ایسے ہے جیسے درخت کا تنا، جب تک وہ شاخیں تنے کے ساتھ ہیں وہ تر و تازہ ہیں، اور ان کو تنے سے علیحدہ کر لو تو تنے سے کاٹ دو تو پھر ان شاخیں خشک ہو جائیں گی، تر و تازہ نہیں رہیں گی۔ تو اسی طرح اگر عقیدہ درست ہے، اس کے اوپر عمل قابل قبول ہو سکتا ہے، چل جائے گا، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ جتنا مرضی عمل کر لو اس عمل کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کافروں کے اعمال کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ جیسے صحرا میں ہوتا ہے انسان اور آدمی پیاسا ہوتا ہے تو دور سے ریت اس کو ایسے لگتی ہے جیسے پانی ہے، قریب جاتا ہے تو پانی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کفار دنیا میں عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیک عمل ہے، کوئی اچھا عمل ہے، لیکن آخرت میں ان کو پتہ چلے گا کہ اس کا کوئی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ کفار بیت اللہ شریف کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اتنے بڑے بڑے اعمال، عظیم الشان سمجھے جانے والے اعمال، لیکن عقیدے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم ان اعمال کو ایمان کے برابر کرتے ہو؟ ایمان کے بغیر ان کی کوئی وقعت نہیں ہے، ایمان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے کہ دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ذرا جنت کا پانی یا کچھ جنت کی کھانے پینے کی چیز ہی ہمیں دے دو، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کی ہیں۔ کافروں پر جنت بھی حرام ہے، جنت کا پانی بھی حرام ہے، جنت کی خوشبو اور ہوا بھی حرام ہے، جنت کے خوشنما منظر کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا بھی ان پر حرام ہے۔ کیوں؟ پیچھے عقیدے کی بنیاد نہیں ہے، چاہے جتنے مرضی اعمال انہوں نے کیے ہیں، جتنے مرضی اعمال کیے، پیچھے عقیدہ نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف، تیز آندھی والے دن میں راکھ ہو، آندھی اس راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ ایسے کافروں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا۔ کیوں؟ پیچھے عقیدہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر جنت میں نہیں جا سکتے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ سوئی کا ناکا
جس میں سے دھاگا مشکل سے گزارتے ہیں، اسے اونٹ کیسے گزرے گا؟ جیسے وہاں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، ایسے کافر کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ کیوں؟ عقیدہ نہیں ہے۔ چاہے جتنے مرضی اس نے اعمال کیے، لوگوں کی خدمت کی، خرچہ کیا، محنت کی، سارا کچھ کیا، لیکن عقیدہ نہیں ہے، اس لیے اس کے اعمال کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقعت نہیں ہے۔